أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 پر مشتمل ہے۔ اس آیت تجربات میں بطور خاص منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ غزوہ احد کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے فرمان چل رہے تھے، تو غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو ناکامی ہوئی یا مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا، اس میں ایک بڑا کردار منافقین کا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو اور کچھ مسلمانوں کے حوصلوں کو کمزور کیا۔ تو فرمایا ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کی شان، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ رکھے اہل ایمان کو، علی ما انتم علیہ، اس حال پر جس پر تم اب ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ، الگ الگ نہ کر دے، الخبیثہ، پلید کو، من الطیب، پاک سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ لیطلعکم علی الغیب، غیب پر، ولیکن اللہ، البتہ اللہ رب العزت، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، یعنی غیب کے علم کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اب جو منافقین کی صورتحال تھی ابتدائے اسلام میں، بطور خاص جب مدینہ طیبہ میں اسلام آیا ہے، تو لوگ زبان سے تو اسلام کا اقرار کر لیتے تھے، تو اب ان کا اندر مسلمان نہیں ہوتا تھا، زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا ان کے ساتھ تعلق اپنے بھائیوں جیسے ہی ہوتا تھا، لیکن وہ ہر نازک مرحلے پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اور پریشان کرتے تھے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے تھے، رازوں کو افشا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اہل ایمان کے ساتھ جو تمہاری یہ زیادتیاں ہیں، اللہ اب انہیں قائم نہیں رہنے دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے علم سے آگاہ فرمایا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی نشاندہی کی، اور ان منافقین کو مسجد شریف سے نکالا بھی گیا، اور منافقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی استغفر اللہ معاذ اللہ یہ مذاق کے انداز میں یہ باتیں کرتے تھے، دیکھو جی ہم ان کے اندر موجود ہیں اور انہیں ہمارا علم نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا بھی جواب اس آیت تجربہ میں آ گیا ہے کہ یہ تمہاری صرف خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، ہم اپنے محبوب کو تمہارا علم عطا فرماتے ہیں، فرمائیں گے۔ اب آگے ان کی تمہارے اوپر کرم نوازی ہے کہ وہ پردہ ڈالے رکھیں۔ جب یہ آیت تجربہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کا علم عطا فرما رہے ہیں، یہ باقی علوم عطا فرما رہے ہیں۔ منافقین
طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اس بات کا علم ہوا تو آپ سخت غصے میں ہوئے، آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے میرے علم کے بارے میں طعن کی ہے، یعنی میرے علم غیب کے بارے میں۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعہ، کوئی بھی بات جس کے بارے میں تم سوال کرو گے اس وقت سے لے کر قیامت تک، الا انبأتکم بہ، مگر میں تمہیں ان کے سوال کا جواب دوں گا۔ فقام عبداللہ بن حذافہ السہمی، یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے۔ فقال عرض کی من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد کون ہے؟ قال حذافہ، تو آپ نے فرمایا تیرا والد حذافہ ہے۔ حذافہ سہمی کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کا نسب ٹھیک نہیں ہے، تو اب انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ میں اپنا معاملہ کلیئر کروا دوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نسب کے صحیح ہونے کی گواہی دے دی۔ تو اب یہ بڑا پریشان کن مرحلہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے کے اندر ہیں۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے اور بڑے ادب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا فاعف عنا عفا اللہ عنک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، قرآن کے امام ہونے پہ راضی ہیں، اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو اس سے ایک تو منافقوں کے باطل عقیدے کا رد ہو گیا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، تو ہمارا علم کیسے ہو سکے گا؟ غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی بات، اور شریعت اسلامیہ میں غیب سے مراد وہ چیزیں جو حواس خمسہ، آنکھ، کان، زبان، ناک اور بدن سے محسوس نہیں ہوتی اور عقل بھی ان کا ادراک نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے، جنت، دوزخ، قبر کے سوالات، عالم برزخ، آخرت وغیرہ۔ تو تحقیق یہ ہے کہ حقیقی غیب دان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتے ہیں، حقیقی غیب۔ آگے اللہ رب العزت جس کو جتنا علم غیب چاہیں عطا فرمائے، اپنے رسولوں میں سے، اپنے نبیوں میں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے، جو ہمارے علم کے مقابلے میں بے حساب ہے، اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں وہ محدود ہے۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب دانی پہ۔ اب آگے جب حصہ آتا ہے تو وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑے رکھے علی ما انتم علیہ، اس حال پر جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، یعنی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور منافقین کو اہل ایمان سے جدا کرے گا۔ پھر آگے غیب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ منافقین یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمارا کسی کو علم نہیں ہے یا علم نہیں ہوگا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ جانتا ہے، اور اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے یہ علم، غیب کا علم۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر کون رسول ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہوگا اور بے شمار علم غیب عطا فرمایا۔ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ہے اللہ کی شان کے آگاہ کرے تمہیں غیب پر، ولکن اللہ، البتہ اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسولہ ہی، اپنے رسولوں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ غیب بتانے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرائی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں، اور نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں، اور غیب پر صرف رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر آتی ہے، یعنی اولیاء کرام اس امت کے نیک بندے، وہ جن غیب کی باتوں پہ آگاہ ہوتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور آپ کے فیض سے آگاہ ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔
اس سے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہوتا، وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو جتنا چاہا دیا۔ یہ جتنا اللہ کے علم غیب متناہی کا بعض ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابل ایک بے کرا سمندر ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس جتنا کو، یعنی جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور کو اور تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق ہزار تعصب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا و بخشش کے انکار کا نام توحید رکھنا کہاں کا انصاف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھرپور فرمایا، لیکن حضور کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے نہ غیر متناہی، بلکہ وہ محض عطا الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ، لیکن علوم خلائق کے مقابلے میں وہ بحر ذخار ہے جس کی گہرائی کا کوئی غواص آج تک نہ پا سکا، اور جس کے کنارے تک کوئی چنابر آج تک نہ پہنچ سکا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت آپ کے بارے میں ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا